جنگ اخبار سے شروع کرتے ہیں۔ جنگ اخبار نے جو ٹاپ سٹوری جو پہلے خبر شامل کی ہے وہ ہے جو مٹی ڈالنے کی کوشش کرے مجھے بتا، حکومتی کرپشن بھی سامنے لائیں، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنے والوں سے رعایت نہ برتی جائے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے سابقہ حکومت کے کرپشن کیسز بھی بے نقاب کریں، بدعنوانی کے خاتمے کی پالیسی سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کا ادراک ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہیڈ لائن کے طور پر جنگ اخبار نے شامل کی ہے وہ ہے اسٹاک مارکیٹ گر گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، ریکارڈ مندی 2135 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 43,234 پر آ گیا، سرمایہ کاروں کے 332.27 ارب ڈوب گئے۔ آگے چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں گرین باکس میں، جو گرین باکس کے نیچے خبریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، وہ 1400 کمروں پر مشتمل محل نما بحری جہاز کو تفریح گاہ بنائے جانے کا امکان۔ اس کے بعد بیٹے کا ولیمہ، مریم نواز نے سیاسی سرگرمیاں 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیں۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بہنوں کو جائیداد سے حصہ دینے کے فیصلے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ آگے خبر ہے کہ الیکٹرک کی بجلی مہنگے کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، اور آگے سینیٹر فیصل وابڈا کی نااہلی کیس رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر۔ نیچے خبر ہے انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کے پہلے مرحلے میں 15 دن کی توسیع۔ آگے چلتے ہیں، نیچے جو خبر روزنامہ جنگ نے شامل کی ہے وہ ہے رانا شمیم حلف نامہ تصدیق کے لیے پاکستانی عدالتوں میں جانے کو تیار ہوں، چارلس گتھری۔ آگے خبر ہے معاشی ٹیم میں پھر تبدیلی، حامد یعقوب شیخ ایڈیشنل سیکرٹری انچارج فائنانس ڈویژن تعینات۔ اور آگے پرتش اشیاء کی درآمدات کم کرنے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات کی ہدایت۔ نیچے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں 5 ماہ میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 20 ارب 59 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ نیچے خبر ہے پاکستان میں مہنگائی کا مقابلہ بہترین طریقے سے کر رہا ہے حسان خاور۔ اور آگے خبر ہے وفاقی شریعت کورٹ میں سود کے متعلق کیس 2002 سے زیر التوا۔ نیچے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا معاملہ پارلیمان تک پہنچ گیا۔ یہ تھیں روزنامہ جنگ کی ٹاپ سٹوریز جو اس نے فرنٹ پیج پر شائع کی ہیں آج کے ایڈیشن میں۔ روزنامہ ایکسپریس کو دیکھتے ہیں۔ روزنامہ ایکسپریس نے جو سب سے پہلے خبر شامل کی ہے وہ ہے سابق ادوار کے ساتھ موجودہ حکومت کی کرپشن بھی بے نقاب کی جائے، پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے۔ نیچے چھوٹی چھوٹی خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں، سرزرتائی سے جھگڑے کی افواہیں پھیلانے والے شہرت چاہتے ہیں امین اسلم۔ آگے بیٹے کا ولیمہ، مریم نواز نے سیاسی سرگرمیاں 15 روز کے لیے ترک کر دیں۔ اور آگے حکومت خدا کو خوف کرے، پیٹرول قیمت ٹیکس کم کرے، شازیہ مری۔ نیچے ایکسپریس نیوز کی جو ہیڈ لائن ہے آج کے فرنٹ پیج کی وہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی، ڈالر کی تاریخی اڑان، کے ایس ای انڈیکس میں ریکارڈ 2134 پوائنٹس کی کمی، سرمایہ کاروں کے 3.32 خرب روپے ڈوب گئے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے 6 ارب ڈالر قرض کے بدلے سب کچھ لکھوا لیا، گورنر پنجاب نے کہا ہے۔ آگے بلدیاتی انتخابات میں 11 بلدیہ عظمیٰ ہوں گی، گجرات سیالکوٹ کو میٹروپولیٹن کا درجہ حاصل، حکومت کا فلیگ معاملات طے۔ نیچے خبر ہے سی پیک کی بروقت تکمیل، چین کا عمران خان کے بیانات کا خیر مقدم۔ اور آگے خبر ہے صدر نے انتخابی اصلاحاتی بل پر دستخط کر دیے، الیکشن کمیشن حکام نہ آئے۔ آگے خبر ہے پاکستان نے کرتارپور واقعے پر بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ آگے 11 لاکھ لوگوں کو تو صرف بیرون ملک نوکریاں مل گئیں، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے۔ اس کے آگے خبر ہے ٹیکس ہدف 6179 ارب 350 ارب کی چھوٹ ختم، ہر شے پر 17% سیل ٹیکس، منی بجٹ کا مسودہ لارڈ ویژن کے حوالے۔ آگے شوٹنگ میں مہارت پیشہ ور سپاہی کی پہچان ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا ہے یہ۔ نیچے دیکھتے ہیں اور کون کون سی خبریں ایکسپریس نے شامل کی ہیں۔
پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کا بائیکاٹ کریں گے متحدہ اپوزیشن۔ آگے خبر ہے پرتش اشیاء کی درآمدات کم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ اور ایک نیچے خبر ہے سی پی این ای کا پی ایم ڈی اے کی ہر فورم پر مخالفت کرنے کا اعلان۔ آگے افغانستان کو بھارتی گندم کی آفر پر پاکستان سیکورٹی کے لیے تیار۔ نیچے دیکھتے ہیں ایکسپریس میں اومیکرون بھارت پہنچ گیا، پاکستان میں کورونا سے 8 اموات۔ اور نیچے آپ دیکھیں اسلام آباد وزیر داخلہ شیخ رشید پولیس شوٹنگ مقابلے میں کامیاب شوٹر کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اور ادھر دو آپ کو سائٹ پر مختلف ایڈز نظر آ رہے ہیں۔ اور اساتذہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ایکسپریس نیوز کے فرنٹ پیج کی ٹاپ سٹوریز۔ روزنامہ نوائے وقت کا پنڈی اسلام آباد کا ایڈیشن ہمارے سامنے ہے۔ جو ٹاپ سٹوری ہے اس کی سب سے پہلے جو خبر شامل کیا ہے، کسی سے رعایت نہیں ہوگی، موجودہ اور سابق دور کی کرپشن بے نقاب کی جائے، پرائم منسٹر نے کہا ہے۔ نیچے خبر ہے نشانہ بازی میں اعلیٰ کارکردگی فوجی تربیت کے بنیادی مقاصد کا محور ہونا چاہیے، آرمی چیف۔ اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ حوالدار ارشد صدیق کو فوجی نشانہ بازی کا سب سے بڑا اعزاز ماسٹر آف آرمز ٹرافی دے رہے ہیں۔ اس کے نیچے خبر ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ووٹنگ مشین پر ہوں گے، اپوزیشن مذاکرات کرے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس۔ ادھر نیچے خبر ہے بلینٹری مالم جبہ بی آر ٹی کیسز پر کارروائی کی جا رہی ہے، چیئرمین نیب نے کہا ہے۔ آگے خبر ہے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کا بائیکاٹ کریں گے متحدہ اپوزیشن۔ نیچے دیکھتے ہیں جو روزنامہ نوائے وقت نے ٹاپ سٹوری کے طور پر خبر شامل کی ہے، وہ تمام اخبارات میں تقریباً سیم خبر شامل کی ہے۔ ڈالر ریکارڈ مہنگا، اسٹاک مارکیٹ تاریخی کریش، چوتھے بڑے مندے سے 3 خرب 32 ارب روپے ڈوب گئے۔ اور اس کے آگے خبر ہے ووٹنگ مشین پر بھروسہ کرنا چاہیے، صدر بل پر دستخط کر دیے۔ اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو خبریں روزنامہ نوائے وقت نے شامل کی ہیں۔ اپوزیشن عوام کی ہمدرد نہیں، سرمایہ کاری کے لیے انقلابی اقدامات کیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے۔ یہ آگے دیکھیں پنجاب نچلی سطح پر بھی بلدیاتی انتخابات جماعتی ہوں گے، کاف لیگ سے معاملات طے پا گئے۔ اور اوپر ہے منی بجٹ نامنظور، اسٹاک مارکیٹ نہیں حکومتی معاشی پالیسی کریش ہوئی، شہباز شریف کا کہنا ہے۔ نیچے خبر ہے بھارتی سفارتکار طلب کرتارپور واقعہ پر شرمانگیز واویلا مسترد کرتے ہیں پاکستان۔ ادھر نیچے خبر ہے میجر جنرل آصف حسین ڈی جی رینجر پنجاب تعینات۔ اور کورونا 8 اموات، میکرون بھارت پہنچ گیا، ویکسین نہ لگوانا نئی اقسام کی وجہ، عالمی ادارہ صحت۔ آگے ایک خبر شامل کیا منی بجٹ عوام پر 350 ارب روپے کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے گا، اپوزیشن کا کہنا ہے۔ آگے حوالدار محمد شفیق یو این مشن کے دوران شہید میاں چنو میں تدفین۔ اور آگے والد سے پوچھیں آئی ایم ایف سے ڈیل کیوں کی، وزیر اعلیٰ خیبر پی کے بلاول پر بھڑس پڑے۔ نیچے دیکھیے خبر ہے ایک ماہ میں جتنے مظاہرے نیچے خبر دیکھیں ایک ماہ میں جتنے مظاہرے ڈی چوک میں ہوئے، ہائیڈر پارک 1 سال میں نہیں ہوتے، شیخ رشید نے کہا ہے۔ نیچے 2 کشمیری نوجوانوں کی میتیں نہ ملنے پر ورثاء کا احتجاج، محسود پاکستانی خواتین پریشان۔ اور آگے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ لازمی قرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اور نیچے افغانستان غذائی قلت، طبی سہولتوں کا فقدان، 5 بچے جاں بحق۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ اور ادھر فیصل واوڈا دیگر کو دلائل کا آخری موقع، آئندہ سماعت پر کوئی نہ آیا تو فیصلہ محفوظ کر لیں گے، چیف الیکشن کمشنر۔
اور ادھر نیچے آپ دیکھتے ہیں حویلیاں، حسن عبدال ایکسپریس وے کی تعمیر میں 4 ارب کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ اور آگے خبر ہے تعلیمی ادارے مہر کے ماتحت کرنے کے خلاف سینکڑوں اساتذہ کا پارلیمنٹ کے باہر دھرنا اور جھڑپ۔ یہ تھیں روزنامہ نوائے وقت کے فرنٹ پیج کی ٹاپ سٹوریز۔ دیکھے گی نہیں دے نہیں یار۔